أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے. نہیں پہچان سکتے ہم اس کے سوا خدا کیا ہے. جب علم ہی نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا. جب علم ہی نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا. جس خیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. حضرات آئیے گفتگو سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار مخیار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. حضرات آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے علم کی فضیلت اور قرآن عظیم کی عظمت. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہے پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیارے حبیب تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان آپس میں برابر ہیں. جاننے والے اور انجان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. حضرات اس فرق کو حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاننے والے اور انجان کے درمیان 700 درجے کا فرق ہے اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے مسافت ہے وہ 500 برس کی راہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جاننے والے اور انجان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. حضرات قرآن عظیم میں 7 چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آپس میں برابر نہیں. عالم جاہل کے برابر نہیں. طیب خبیث کے برابر نہیں. جہنمی جنتی کے برابر نہیں. آنکھ والا اندھے کے برابر نہیں. سردی گرمی کے برابر نہیں. روشنی اندھیرے کے برابر نہیں. اسی طرح مردے اور زندے آپس میں برابر نہیں. علم نے 7 پیغمبران اعظام کو بہت فائدہ پہنچایا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کو علم نے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک پر اللہم صلی اللہ و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رب. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا رب نے. فرشتوں کی رائے معلوم کی کہ فرشتوں میں روئے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو فرشتوں نے اپنے علم کی بنیاد پر رب کی بارگاہ میں عرض کیا. فرشتوں کی بولی کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان اللہ. فرشتوں نے اپنے علم کی بنیاد پر رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین تو ایسوں کو اپنا نائب بنائے گا، ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو آپس میں فتنہ و فساد کریں گے، جنگ و جدال کریں گے، قتل و قتال کریں گے. اے مولا ہم تو تیری تحمید بیان کرنے والے ہیں، تیری حمد بیان کرنے والے ہیں. اے مولا ہم تو تیری تعریف کرنے والے ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں. حضرات گرامی فرشتوں کے دل میں جو بات تھی وہ زبان پر نہیں لائے. اے مولا انسان یہ تو فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ لوگ قتل و قتال کرنے والے ہیں، اپنے مفاد کے لیے جنگ و جدال کرنے والے ہیں، یہ کیسے خلیفہ بننے کے حقدار ہیں؟ اے مولا ہم تو ایک آن کے لیے تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تو ایک گھڑی کے لیے تیری نافرمانی نہیں کرتے. اے پروردگار عالم خلیفہ تو ہمیں بننا چاہیے. دل کی بات زبان پر نہیں آئی لیکن رب تبارک و تعالی دلوں سے بھی واقف ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو. میں آدم کو اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہوں، آدم کے سر پر خلافت کا زمین تاج کیوں رکھنا چاہتا ہوں. حضرات پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام اسماؤں کا علم عطا فرما دیا. یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا. تمام چیزوں کے نام کو بھی اللہ نے بتا دیا اور کام کو بھی بتا دیا. پھر انہیں اشیاء کو، انہیں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی. اے فرشتوں آدم علیہ السلام کی خلافت کی مخالفت کر رہے تھے تم، اب ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ نے ان اشیاء کو پیش کیا. تو فرشتوں نے ان اشیاء کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں معذورت چاہی فرشتوں نے اور عرض کیا مولا اے پروردگار عالم جن چیزوں کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے ہم وہی جانتے ہیں، ان اشیاء کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں خلیفہ بننے کے لیے، میرا نائب بننے کے لیے صرف عبادت ہی کافی نہیں ہے، ریاضت ہی کافی نہیں ہے، بندگی ہی کافی نہیں ہے. ارے خلیفہ بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. وہی روئے زمین کا خلیفہ بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہوگا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ خلیفہ بننے کا حل نہیں ہے. تو رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی برتری اور آپ کی افضلیت کو فرشتوں نے کب تسلیم کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ملاحظہ فرمایا۔ تو یہاں سے ہم کو سبق مل رہا ہے، یہاں سے ہمیں درس مل رہا ہے دوستو، کہ اگر آپ اقوام عالم میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بتا دیا، اے میری اولاد سنو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، اگر تم کامرانی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، اگر تم فتح و ظفر کا چراغ جلانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، اگر باطل قوتوں کے پنجہ کو مروڑنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، شریعت کے مسائل کو جاننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، طریقت کے رموز و اسرار سے واقف ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، اگر والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، اپنے اولاد کے حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، پڑوسی کے حق کو پامال ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، اگر تم اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال سما زیبا ہے، نہیں پہچان سکتے ہم اس کے سوا خدا کیا ہے۔ جب علم ہی نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوگا؟ اس خیابہ میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، تو علم، جس قوم کے پاس علم نہیں ہے اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس جملہ کو آپ حضرات یاد رکھیں، جس قوم کے پاس علم نہیں ہے اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور جس قوم کے پاس علم ہے اس قوم کا مستقبل تابناک اور روشن ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بغیر علم کے انسان حیوانی زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن ایمانی اور اسلامی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایمانی اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا، الناس کلہم موتى الا العلماء، لوگ سب کے سب مردہ ہیں، صرف زندہ وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ العلماء آگے فرماتے ہیں، العلماء کلہم نیام الا العاملین، اور علماء سب کے سب سو رہے ہیں، بیدار صرف وہی علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، والعاملون کلہم فی خسران الا الخائفین، اور عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں، گھاٹے سے باہر وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، خطرے سے باہر وہی ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی وہ علم ہی ہے۔ جہاں علم ہوگا وہی اخلاص پایا جائے گا، جہاں علم ہوگا وہاں عمل ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں خوف خدا کا ظہور ہوگا، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں عمل نہیں ہوگا، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں اخلاص نہیں پایا جائے گا، جہاں علم نہیں ہوگا وہاں خشیت ربانی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ حضرات، حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟
یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد عورت کے لیے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، بقدر ضرورت، یعنی روزے اور نماز کے مسائل ہر مسلمان جانے، تاجر تجارت کے مسائل سیکھے، عورتوں پر ناپاکی اور پاکی کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ علم دین کا سیکھنا تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فریضہ ہے۔ حضرات، کیونکہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ شیطان عالم کو جلدی گمراہ نہیں کر پائے گا، لیکن عابد کو گمراہ کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور عالم دین کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، جو عالم دین ہے، عالم باعمل ہے، یہ قیامت کے دن اپنے 7 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ عالم جنت میں جانا چاہے گا تو داروغائے جنت، رضوان جنت عالم کو روک دیں گے، کہا اکیلے جنت میں مت جاؤ، آج تمہیں آزر دیا گیا ہے، آج تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اپنے ساتھ سارے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم دین کی بات کر رہا ہوں، عالم باعمل کی بات کر رہا ہوں۔ ارے جن کے دنیا میں رہنے سے دنیا کی بقا ہے، اگر یہ علماء اٹھا لیے جائیں، قسم خدا کی کل ہی قیامت آئے، کیونکہ عالم کی بقا، عالم کی بقا، دنیا کی بقا دین کی بقا سے ہے۔ یاد رکھیے گا اس جملہ کو، دین کی بقا، حضرت دین کی بقا، دنیا کی بقا دین کی بقا سے ہے، اور دین کی بقا عالم دین کی زندگی سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تک دنیا میں علماء رہیں گے، دنیا رہے گی، علماء اٹھا لیے جائیں گے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو عالم کی وجہ یہی وجہ ہے کہ جانور اور حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے دریا میں دعائیں کرتی ہے۔ وہ جانتی ہیں مچھلیاں کہ اللہ جو بارش برساتا ہے تو علماء کی وجہ سے ہی برساتا ہے۔ تو یہاں عالم سے مراد عالم باعمل ہے، عالم حقہ، علماء حقہ مراد ہے دوستو، کہ ان کے قدم سے دنیا کی بہاریں ہیں، دنیا کے نظارے ہیں، اور دنیا جو قائم ہے انہی کے دم قدم سے قائم ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم مجھے یاد آیا، آپ کو بھی جو ہے میں مایوس کرنا نہیں چاہتا میرے دوستو، کیونکہ آپ جو ہے اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن 4 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا پروانہ عطا فرما دے گا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب۔ ان میں سے ایک عالم دین ہوگا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، ایک حاجی ہوگا، کہا جنت میں چلے جاؤ، دوسرا شہید ہوگا، اور چوتھا عالم سخی ہوگا۔ ان چاروں کو، عالم، شہید، حاجی، سخی، ان چاروں کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ پروانہ عطا فرما دے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ عالم کہے گا پہلے جنت میں میں جاؤں گا، شہید کہے گا نہیں جنت میں پہلے میں جاؤں گا، تو حاجی کہے گا نہیں پہلے جنت میں میں جاؤں گا، سخی کہے گا نہیں جنت میں پہلے میں جاؤں گا،
یہ جنت کے دروازے پر جھگڑیں گے، آپس میں جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا جبریل میرے بندوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کراؤ، جو پہلے جانے کا مستحق ہوگا اسے پہلے جنت میں بھیج دے۔ چنانچہ شہید سے پوچھا جائے گا، حضرت جبریل پوچھیں گے کہ اے شہید تم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کے لیے نچھاور کیا ہے، اللہ کی راہ میں نے اپنی فانی جان کو دی ہے، اس لیے پہلے جنت میں جانے کا مجھے حق ہے، میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ کہا کس نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو وہ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ کہا عالم نے بتایا تھا۔ پھر وہ عالم تمہارے استاد ہے، پیچھے ہٹو۔ حاجی سے کہا جائے گا اے حاجی تم جو پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم کو کس نے بتایا تھا کہ جس نے حج کیا اور اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا، ان کی اداؤں کو قبول فرما لیا، ان کے مناسک کو اللہ نے قبول فرما لیا تو وہ جنت میں بلا حساب و کتاب کے جائے گا؟ کس نے بتایا تھا؟ تو کہے گا عالم نے بتایا تھا۔ پھر استاد پر سبقت یہ جائز نہیں ہے، پہلے استاد کا حق ہے، چلو پیچھے ہٹو۔ سخی سے کہا جائے گا اے سخی تم کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے سے اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا؟ کہا کہ عالم صاحب نے بتایا تھا۔ تو تم سب کے استاد یا عالم ہوئے، پہلے عالم جنت میں جائے گا، لیکن عالم سخی کے بارے میں کہے گا کہ میرے دوستو اے جبریل سنو، میں جو عالم بنا ہوں تو یہ سخی کے مال سے بنا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مال اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوتا، یہ میری کفالت نہ لیا ہوتا تو آج میں عالم نہیں ہوتا۔ پہلے جنت میں یہ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جبریل میرے بندہ نے سچ کہا ہے کہ اگر یہ سخی مدد نہیں کرتا تو یہ عالم نہیں بنتا، یہ عالم نہیں بنتا تو میری دین کی حفاظت نہیں ہوتی، مسلمانوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سخی جنت میں جانے کا پہلے مستحق ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو ان دینی اداروں میں آپ چندہ دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ جو ہے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو سخی لوگ ہیں اور سخی لوگ جب تک دنیا میں رہیں گے دنیا باقی رہے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 لوگوں سے دنیا قائم ہے، کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ 4 لوگوں سے دنیا قائم ہے، ایک عالم باعمل سے، اور ایک وہ جاہل جو علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، اور تیسرے مالدار سخی سے جو خدا کی راہ میں اپنا مال لٹاتے ہیں، اور چوتھے صابر فقیر، یعنی فقیر تو ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو ان 4 لوگوں سے دنیا الحمدللہ قائم ہے۔ کیا جب تک مالدار رہیں گے اور وہ سخی بھی ہوں گے تو ان لوگوں سے دنیا قائم رہے گی۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کرتا ہوا چلوں اور آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک آدمی کا مال مدرسے میں دینی ادارے میں نہیں لگتا ہے۔ اللہ جس کے مال کو پسند فرما لیتا ہے اسی کا مال جو ہے اسلامی مدرسوں میں لگتا ہے۔ اس لیے پیارے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کے یہ قلعے مضبوط و مستحکم رہیں تو آپ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدرسے میں جو ہے دیں۔ اگر مدرسے میں آج دیں گے وہاں تو ملے گا ہی، انہی مدرسوں کے ذریعے سے آپ کا اسلام قائم رہے گا، آپ کا دین قائم رہے گا، آپ کا ایمان اور عقیدہ مستحکم اور مضبوط رہے گا۔ جب جب باطل طاقتوں نے، جب جب شیطانی قوتوں نے
اسلام پر حملہ کیا ہے تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اسلام کے دفاع کے لیے اپنے وقت کا کوئی پروفیسر نہیں آیا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں آیا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے کوئی سائنسداں نہیں آیا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے کوئی انجینئر نہیں آیا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ اور حفاظت کے لیے کوئی دنیا دار مالدار نہیں آیا ہے۔ اگر اسلام کی حفاظت کسی نے کیا ہے تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے علماء حق نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، جب اسلام پر باطل طاقتوں نے حملہ کیا ہے تو یہی علماء اسلام کے دفاع کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان عمل میں آئے ہیں اور اسلام کو بچا لیے ہیں۔ جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو مردہ کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں سے لوگوں نے کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دیا گیا تھا۔ تو ایسے وقت میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کھڑے ہوتے ہیں اور ان شاطمانے مصطفیٰ کو ایسا کرارا جواب دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے پہ غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار سے پار ہے، کل کے رضا ہے خنجر خفار، بر کے بار آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نہ سر کرے۔ سبحان اللہ۔ دشمنان اسلام نے اسلام پر حملہ کیا ہے تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے علماء ربانیین نے اسلام کی حفاظت کی ہے اور آپ کے ایمان عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دین کے قلعے ہیں، اگر ان دین کے قلعوں کو آپ محفوظ نہیں رکھیں گے تو آپ کا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا، آپ کا اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے کو اور دین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے مدرسوں کی کفالت لینا ضروری ہے، بچوں کی کفالت لینا ضروری ہے، حافظ قرآن کی کفالت لینا ضروری ہے، علماء ربانیین کی کفالت لینا ضروری ہے، اور دل کھول کے ان دینی اداروں میں آپ حضرات کو چلنا دینا۔ حضرات گرامی، ایک حدیث پاک سنیے، 3 نیکیاں ایسی ہیں اس کا ثواب مرے بعد بھی مسلمانوں کو ملتا رہتا ہے۔ سبحان۔ وہ 3 نیکیاں کون کون سی ہیں؟ ایک نیکی ہے نیک اولاد چھوڑ کر مر جانا۔ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی اولاد نیک ہے اور آپ کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے اور نیک کام کرتی رہتی ہے، تو آپ مر جائیں گے لیکن نیک اولاد کی وجہ سے آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری نیکی ہے، مثلا آپ اپنی زندگی میں آپ نے مسجد بنوا دیا، آپ نے سرائے جو ہے قائم کیا مسافروں کے لیے، پانی کے لیے کنواں کھودوا دیا آپ نے، اور رفاہ عام کی چیزیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ مر جائیں گے تو بھی اس کا ثواب قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری نیکی ہے علمی فیض۔ سبحان اللہ۔ علمی فیض کا مطلب یعنی آپ نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی، یا کتاب دینی کتاب آپ نے اپنے پیسے سے لکھوائی، یا آپ نے اپنی محنت سے کسی کو عالم دین حافظ قرآن بنایا، یا اپنے پیسے سے کسی کو حافظ قرآن اور عالم دین بنایا، تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بغداد کی سرزمین میں لے چلو۔ بغداد کی سرزمین میں ایک بادشاہ تھا جن کا نام تھا نظام الملک۔ سبحان اللہ۔ اس بادشاہ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اس مدرسے کا نام تاریخ کی کتابوں میں تو ہے لیکن آج اس مدرسے کا وجود نہیں ہے۔ اس مدرسے کا نام تھا جامعہ نظامیہ، جو بغداد کی سرزمین میں تھا۔
آج اس مدرسے کا وجود بغداد کے سرزمین میں نہیں ہے، لیکن اس مدرسے کا فیض آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت امام غزالی ہے، اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت شیخ سعدی شیرازی بھی ہے، اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو ان بزرگان دین کے فیوز و برکات آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ مدرسہ تو نہیں ہے، مدرسہ قائم کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے یہ مدرسہ نظامیہ قائم کیا تھا آج قبر میں ان کو ثواب مل رہا ہے۔ حضرات گرامی، ہندوستان کی سرزمین میں یوں تو بہت سارے جو ہے مسلم حکمران آئے، لیکن سب سے زیادہ حکومت انہوں نے کی ہے وہ حضرت ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر 52 سال تک حکومت کی ہے، اور یہ واحد بادشاہ ہیں مسلم حکمرانوں میں جن کو حافظ قرآن بننے کا شرف حاصل ہے۔ جو اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، اور وقت کے مجدد بھی تھے، حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کفر کے اڈوں میں مسجدیں قائم کی، بے شمار مسجدیں انہوں نے قائم کی ہے دوستوں، لیکن ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے فتاوی عالمگیری۔ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری کو انہوں نے لکھوایا، اور کتنے سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی آپ رکھے آپ، 8 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی فتاوی عالمگیری، اور کتنے علماء نے مل کر لکھا ہے، 500 علماء کرام نے